باقی ملک کے جو برابر بجلی کی قیمت جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہے. تو ہمیں بہرحال کے الیکٹرک ایک نجی کمپنی ضرور ہے لیکن کراچی کے شہری پاکستان کے شہری ہیں, تو ان کی فلاح بھی جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے جس پر ہم کاربند ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو کے الیکٹرک کے ساتھ حتمی مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کے الیکٹرک کو وہ ترغیب دی جائے کہ وہ اپنی جو جنریشن کاسٹ ہے بجلی بنانے کی اس میں کمی لائیں, تاکہ یہ جو ہمیں سبسڈی دینی پڑتی ہے ایکول ڈسٹریبیوشن, ایکول قیمت کرنے کے لیے, وہ ہمیں کم کرنی پڑے. یہ بتا دیجیے کہ انتخابات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور یقینی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں جو پولیٹیکل سچویشن بنی ہوئی ہے, الیکٹیبلز کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ اب گھر بیٹھ جائے گی. مسلم لیگ نون ان کو اپروچ کرے گی کسی طریقے سے؟ پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ بتا دیجیے اگر ایسا نہیں ہوتا, نئی سیاسی جماعت کی بھی بات گشت ہے, کیا کوئی اس حوالے سے بھی کوئی اتحاد, کوئی اس حوالے سے معاملہ تھا؟ دیکھیے, جو تو مسلم لیگ نون کی سیاسی پالیسی ہے وہ مسلم لیگ نون کے عہدیداران بہتر طور پہ چیف آرگنائزر موجود ہیں, پارٹیوں کے صدور موجود. اس وقت ہمارا فوکس بطور حکومت کے یہی ہے کہ 2018 کے انتخابات میں جس میں بدترین دھاندلی ہوئی, پولنگ سے پہلے, پولنگ کے دوران, پولنگ کے بعد غیر آئینی مداخلت ہوئی, 2023 کے انتخابات میں یہ نہیں ہوگا. جو ہموار میدان ہمیں لیول پلینگ فیلڈ سیاسی جماعتوں کو پرووائڈ کرنا ہے وہ انشاءاللہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگا, اور ہم سب کا فائدہ اور مقصد ایک ہی نتیجے میں پنہا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے, چاہے وہ لسبیلا میں ہیں, چاہے وہ گھوٹکی میں ہیں, چاہے وہ رحیم یار خان میں ہیں, چاہے وہ مردان میں ہیں, چاہے آزاد کشمیر میں ہیں, گلگت بلتستان میں ہیں, ان سب کا جو عمل ہے رائے دینے کا, ووٹ ڈالنے کا, اس کا تقدس ہم نے قائم کرنا ہے کہ جس کو ووٹ ڈالیں گے وہی ووٹ نکلے گا, وہی ووٹ گنا جائے گا, اسی طرح گنا جائے گا, جس کے نتیجے میں انشاءاللہ اس سال کے آخر تک نئی صوبائی اور وفاقی حکومتیں قائم ہو جائیں گی. اگر ووٹنگ کا تقدس قائم ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی فتح ہوگی 76 سال پاکستان بننے کے بعد. رواں سیزن میں موسم نے آپ کا بڑا ساتھ دیا ہے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اتنی نہیں فیس کرنی پڑی عوام کو, لیکن اس کے باوجود بھی 4-5 گھنٹے بڑے شہروں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور دوسرا, آپ سے پچھلی بار بھی ہم نے کہا تھا کہ ڈیٹا آفیشیلی کائنڈلی اس کا شیئر کر دیا کریں. آپ نے پی آر او آپ کی بڑی دیر سے لگی, وہ تو لگا دی آپ نے, لیکن اب ڈیٹا آج تک آپ شیئر نہیں کرتے ہیں. جی ہم ڈیٹا جو ہے وہ ہم شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ. جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک اور ذمہ داری بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ صارفین کے بجلی کے بلوں کو ہمیں کم سے کم رکھنا ہے. تو لہٰذا جو مہنگے پلانٹ ہیں جو تیل سے چلتے ہیں یا فرنس آئل سے ڈیزل سے چلتے ہیں, ان کی جنریشن کو ہم کم سے کم رکھا جاتا ہے تاکہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کو منیمائز کیا جا سکے. اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے شہروں میں 2 گھنٹے سے زیادہ کی لوڈ شیڈنگ کی اس وقت پالیسی نہیں ہے, تو لہٰذا جہاں بھی اگر کوئی اس وقت لوڈ شیڈنگ ہے وہ 2 وجوہات کی بنیاد پر ہے. ایک تو یہ ہے کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کو منیمائز کیا جا رہا ہے, یا ان علاقوں میں ہے جہاں بجلی کے بلوں کی بازیابی یا جو لاسز ہیں, نقصانات ہیں ٹرانسمیشن کے, ڈسٹریبیوشن کے, ایڈمنسٹریٹو لاسز, وہ ایک خاص حد سے زیادہ ہیں, وہیں یہ اس وقت ہو رہا ہے. لیکن جیسا میں نے کہا پچھلے سال کا ہمیں ایک تجربہ ہوا تھا, جس کے نتیجے میں اب کوشش یہی ہے کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کو منیمائز کیا جائے. اس کا یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو موسم کا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہوا ہے کہ مارچ, اپریل اور مئی میں جو ہمیں موسم کی وجہ سے فرنس آئل کے پلانٹ چلانے تھے وہ ہم نے نہیں چلائے اور اس کو منیمائز رکھا ہے. ابھی جون میں ظاہر ہے ایک گرمی کے اور 6 ہفتے موجود ہیں, اس سے پہلے کہ بارشوں کے بعد ہائیڈل جو ہے وہ فل اپنی کیپیسٹی میں چل جائے, تو اس کے لیے ہمیں کچھ فرنس آئل کے پلانٹس چلانے پڑیں گے. لیکن بہت بڑی بچت پاکستان کے عوام کی ہم کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ روزانہ اسی پر محنت کر رہے ہیں
کہ بجلی کے بلوں کو کم سے کم رکھا جا سکے. تھینک یو.